السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع ایک ایسا مرض ہے جو بہت کثرت کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سے گھروں سے، بہت سی جگہوں سے لوگوں نے علاج پوچھا بھی ہے، اور الحمدللہ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے وہ علاج کیا بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے افاقہ بھی ہوا ہے۔ وہ ہے دماغ کے اندر رسولی کا بننا، یا جسم کے کسی حصے میں گلٹیوں کا بن جانا، رسولیوں کا بن جانا، اور بار بار علاج کروانے کے باوجود، آپریشن کروانے کے باوجود بھی اس کا دوبارہ سے ہو جانا۔ تو اس کا سبب اصل میں وہ جسمانی مرض کے ساتھ ساتھ اصل میں روحانی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ جادو کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے اوپر اس طرح کے جادو کے اثرات مرتب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے وہ صحیح گردش نہیں کرتا، خون کی جہاں پہ بلاکیج ہوتی ہے وہاں پہ گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ رسولی کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اس کا بڑا مؤثر علاج موجود ہے۔ ابھی میں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آیات پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ بھی استفادہ کیجیے گا، طریقہ کار بھی انشاءاللہ بعد میں واضح کر دوں گا۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ جی، اس کے بعد سورۃ اعلیٰ کے بعد چند ایک آیات ہیں جو اور آپ نے اس کے ساتھ ملانی ہیں۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ آیات ملانی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو تمام بیماریوں کے لیے اور خصوصاً اس بیماری کے لیے بہت مجرب ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملائیں گے۔ وہ دعا ہے بسم اللہ ربی اللہ وحسبی اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جی، اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الاعلی 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور جو 5 آیات میں نے اس کے بعد پڑھی ہیں وہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور آخر میں یہ دعا بسم اللہ ربی اللہ وحسبی اللہ، یہ دعا بھی مکمل جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود شریف دوبارہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں گے، اور وہ پانی مریض کو پلائیں گے۔ وہ مریض خود بھی دم کر سکتا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کر لے اور پانی پر دم کر کے پی لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو دوائیاں مؤثر نہیں ہو رہی تھیں اور مریض جو ہے وہ بہت شدید بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے اور رسولیوں کی وجہ سے اذیت اور درد میں مبتلا ہے، تو وہ درد بھی موقوف ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو ان بیماریوں کی وجہ سے وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے، وہ تکالیف بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی، اور جادو کے توڑ ہونے کی وجہ سے جو اس کے جسم میں خون کی بلاکیج ہو رہی تھی، جو سبب ہے اصل میں اس چیز کا کہ اس کے بار بار گلٹیاں بن جاتی ہیں یا بار بار ٹیومر بنتا ہے اور وہ اس سے عاجز آ چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، تو اللہ اس کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔